ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الخاتمہ یا رب المصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل نبی رحمت، شفیع امت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، ہم غریبوں کے غم گسار، مصطفیٰ جان رحمت، کونین کی زینت، کونین کی ثروت، ہم غریبوں کے غم گسار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، ارادتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کریم کی توفیق سے آج یوم جمعہ میں ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں آج کی دن کی برکتیں، رحمتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے عبادتوں کو اللہ کریم اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، ماہ ذی القعدہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آنے والا مہینہ ماہ ذی الحجہ بہت آنے کے قریب ہے، اور حجاج کرام حرم الہی کی طرف جانب سفر ہے۔ اللہ کریم آنے والے سال ہم سبھی کو بھی حج کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور قربانی کے ایام بھی بہت قریب ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ابھی جو دنیا میں اور بالخصوص ہندوستان میں جوانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو تقریباً اپنے آپ کو ایک مسلم کے نام سے پہچانواتا ہے، اور میڈیا پر آ کر اللہ کریم کے حوالے سے، رسول کریم کے حوالے سے اور اللہ کی سچی کتاب قرآن کے حوالے سے بکواس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور نہ جانے ان چند جوان چھوکروں کی وجہ سے آج ہمارا یوتھ، آج ہمارے بچے میڈیا پر اپنے نظریوں کو، اپنے عقائد کو اور اپنی سوچ کو جو ہمارے دین کے حوالے سے ہماری ہے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کھلم کھلا قرآن کریم پر جو ہے حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے جوان بچے جو میڈیا پر ایکٹیو ہے
وہ اس فرقے سے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، اور یہ کسی اور نے نہیں کہا کہ قرآن میں کوئی شک ہی نہیں، اس میں شک کا کوئی احتمال ہی نہیں۔ اگر دنیا کا کوئی انسان کہتا، اگر کوئی مخلوق کہتا تو بات ہمیں سمجھ نہ آتی، لیکن یہ خود اس نے کہا ہے کہ جس نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ آپ سورہ بقرہ دیکھیں، سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اور اگر کوئی اس میں شک کرے، اگر قرآن کی حقانیت میں، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں اگر کوئی شک کرے تو ایسا بندہ کھلا کافر ہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی قرآن کے حق ہونے پر، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو حقیقت میں اس کی زندگی پر افسوس ہے کہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں، اور یہ بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق کا کلام ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ہر دور کے اندر دشمنان دین، دشمنان قرآن رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے مصطفیٰ کی امت میں ایسے علماء کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے ہر لمحہ ایسے مردود لوگوں کا رد کیا اور قرآن کے حوالے سے ہر دم پہرا دیتے ہوئے نظر آئے۔ عزیزان محترم، آئیے قرآن کریم کو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اور میڈیا پر آ کر یہ ایکس مسلم نام کا فرقہ اور فتنہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ قرآن کے اندر کہاں ہے اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ یہ میرا کلام ہے، اور کچھ اللہ کے کلام کی یعنی قرآن کی آیتوں کو پیش کر کے اس کے مترادف اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کچھ الگ طریقے سے پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے قرآن کے حوالے سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ اور آج کا گودی میڈیا تو چاہتا ہی یہی ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہمیں مل جائیں کہ جو اپنے دین کو اور اپنے مذہب کو، اپنے قرآن کو بدنام کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارے دین کو خطرہ ان غیروں سے نہیں ہے، ہمارے دین کو خطرہ ہم میں چھپے ہوئے ان مردود اور منافق لوگوں سے ہیں کہ جنہوں نے ہر دم ہمارے دین کو ڈسٹروئی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میڈیا پر آ کر آپ دیکھیں کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آئیے قرآن سے ایسے لوگوں کا ہم رد کریں کہ جو قرآن کی آیتوں کے اندر شک کرتے ہیں اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقصان نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے تو فرما دیا، کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ لیکن آگے قرآن کریم کی اس آیت کو سنیں، ان آیتوں کو سنیں جو قیامت تک کے لیے دشمنان قرآن کو یہ چیلنج کر رہی ہیں، اور ظالموں تم ہزاروں کو لے آؤ، ہزاروں کو نہیں بلکہ دنیا کے سارے اپنے ماننے والوں کو لے آؤ، قرآن کی ایک آیت کے برابر بھی تم دوسری آیت نہیں لا سکتے، قرآن کے ایک حرف کے برابر بھی تم نہیں لا سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز لا ہی نہیں سکتے۔ یہ قیامت تک کے لیے ان دشمنان قرآن کو جو ہے چیلنج ہے۔ عزیزان محترم، ذرا دیکھیں اللہ کریم نے کیا فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر، تڑپ کے بولے سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کس طرح بیان فرمائے ذرا دیکھیں کہ اگر تمہیں کچھ شک ہو
اس میں کہ جو ہم نے اپنے خاص بندے پر، اور وہ خاص بندہ کون ہے؟ تیرے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ ہے. کہا کہ ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن میں کہ جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد پر اتارا، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی لے کر چلے آؤ، اور اللہ کے سوا جتنے تمہارے حمایتی ہیں، جو تمہارے سپورٹر ہیں، جو تمہارے ساتھ چلنے والے ہیں، ان سب کو جمع کر لو اور ایک صورت لے کر آؤ قرآن جیسے. تم ہرگز نہیں لا سکتے. اب اللہ نے پہلے تو ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ تم لے کر آؤ، اور وہ لا ہی نہیں سکتے. پھر اللہ رب العزت نے پھر جواب دیا کیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر نہ لا سکو تو ہم فرمائی دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے. عزیزان محترم، قرآن کریم کی یہ 2 آیتیں اور اس کے علاوہ بہت سی آیتیں قیامت تک کے ان قرآن کے منکرین کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتی ہے کہ تم اتنی بڑی باتیں کرتے ہو تو قرآن کی جیسی ایک سورت لے کر آؤ. تمہاری اوقات نہیں ہے. سورت تو کیا، قرآن کی آیت جیسی کوئی آیت نہیں لا سکتے، قرآن کے ایک حرف کے جیسا ایک حرف نہیں لا سکتے، قرآن کے زبر و زیر کے جیسا کوئی زبر و زیر نہیں لا سکتے. تم لاکھ کوششیں کر لو، نہیں لا سکتے. اور یہ کن لوگوں کے لیے کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام پر قرآن نازل ہو رہا تھا تو مکہ کے یہی وہ کافر تھے، وہی جو منکرین تھے ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو حضور سے کہتے تھے کہ یہ محمد تیرا کلام ہے، یہ تیرا جادو والا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے ان کافروں کے رد میں فرمایا، اور قیامت تک کے لیے منکرین قرآن اور جو قرآن کو مخلوق کا کلام کہتے ہیں ان کو جواب دیا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کسی بندے کا کلام ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، تم بھی تو بندے ہو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ کسی آدمی کا کلام ہے، تم بھی تو آدمی ہو. لے کر آؤ قرآن کی ایک صورت کی جیسی ایک صورت. نہیں لا سکتے. اور قرآن کی صورتوں کی عظمت کیا ہے. ایک بہت بڑے مکے کا شاعر جس کا نام ہے لبید، ایسا شاعر کہ اوقاش کے میلے کے اندر اس کی شاعری کو سن کر مکہ کے کافر اس کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور اس کو شاعری کے اندر مکہ جیسی سرزمین پر کہ جہاں عربی فصیح اور بلیغ بولی جاتی تھی اور اہل مکہ کو اپنی زبانوں پر ناز تھا کہ بھئی ہم جس طرح عربی بولتے ہیں اور ہماری جس طرح فصاحت اور بلاغت ہے ایسی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ نے ایسا فصیح اور بلیغ قرآن محمد پر نازل فرمایا، ان کو بتا دیا کہ تم جس گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو وہ ختم کر دو، ختم کر دو. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو ان کو بڑا غرور تھا، اور یہ شاعر جس کا نام تھا لبید، اس کو اپنی شاعری پر ناز تھا. اور اتنا ناز کیوں نہ ہو، کیونکہ مکہ کے بڑے بڑے شعراء اس کو سجدہ کیا کرتے تھے اس کی شاعری کی وجہ سے. اور یہ وہ تنہا انسان ہے لبید کہ جس کی شاعری کو لکھ کر کعبے کی دیوار پر چپکایا جاتا تھا. کس پر؟ کعبے کی دیوار پر. اب ذرا دیکھیں وہ کتنا معزز ہوگا اور کتنا نامور شاعر ہوگا کہ سارے شعراء کے اندر اس کو امام الشعراء کہا جاتا تھا، سارے شعراء کا سردار. اس نے کلام لکھا، اور کلام لکھنے کے بعد جب اس کے کلام کی شہرت ہوئی تو مکہ والوں نے اور اس کے چاہنے والوں نے اس کے لکھے ہوئے کلام کو کعبے کی دیوار پر نصب کر دیا، لٹکا دیا. اور اس زمانے کے اندر جس کی شاعری اور جس کا کلام بہت مشہور ہوتا تو اس کو کعبے کی دیواروں پر لٹکایا جاتا تھا اس کی شہرت کی وجہ سے. جب لبید کی اس شاعری کو لٹکایا گیا دیوار پر، لٹکایا گیا
تو اسی دوران اللہ کے حبیب پر سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ قرآن کی سورت نازل ہوئی۔ ایک صحابی رسول نے اس کو لکھا اور لکھ کر لبید کا جہاں کلام لگایا ہوا تھا اسی کے اوپر آ کر سورہ کوثر کو لکھی ہوئی لگا دی۔ جیسی لگا دی، اب لبید وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ میرے کلام کے اوپر یہ کس کا کلام ہے؟ کس کی اتنی جرت ہوئی کہ اس نے میرے کلام پر اپنا کلام لکھ دیا؟ جیسے اس نے دیکھا کہ بھائی چلو کسی نے لگا دیا، غصہ تو آیا لیکن پڑھ بھی لوں کس کے کلام میں ایسا کیا ہے کہ اس نے میرے کلام پر اپنا کلام لکھ دیا۔ تو جیسی اس نے اس لکھی ہوئی سورہ کوثر پر نظر ڈالی اور جب پڑھنا شروع کیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، قرآن کے ایک ایک حرف کی چاشنی اس کے سینے میں کیا لگی؟ وہ کہنے لگا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو فرشتے کا کلام ہے۔ اور کہنے لگا کہ جب یہ کلام کا یہ عالم ہے تو جس ذات پر یہ کلام نازل ہوا ہے وہ محمد عربی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر یہی شاعر حضور کے قدموں میں جاتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام لے آتا ہے۔ ایک بار جب اسلام لے آیا تو پھر کسی کو کیا شاعری سے مطلب، پھر تو اس کے لیے قرآن ہی قرآن ہے۔ قرآن کے اندر بندے کو اتنی لذت آ جاتی ہے اور اتنی لذت ہے ہی ہے کہ انسان کبھی قرآن کی چاشنی کو اپنے سے دور کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو جب ایک بار شاعراں نے دیکھا کہ لبید نے تو شاعری کرنا بند کر دیا، تو ایک بار کسی جگہ یہ لبید جو ہے مل گیا، اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا کہ تو نے شاعری کرنا بند کر دیا؟ کہا کہ جب سے اللہ کا کلام پڑھا ہے تب سے میں شاعری بھول ہی گیا ہوں، میں جانتا ہی نہیں کہ شاعری کیا ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، یہ کلام الہی ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ ہم کیا بیان کریں اللہ کے کلام یعنی قرآن کی عظمت کو؟ ذرا دیکھیں کہ جس کلام کی بسم اللہ اتنی نرالی ہے، تڑپ کے بولے نا سبحان اللہ، جس کی بسم اللہ اتنی نرالی ہے، ذرا دیکھیں اس کی سورہ یاسین کتنی نرالی ہوگی، جس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، جس کو دیکھنے پر نیکیاں، جس کو چھونے پر نیکیاں، وہ کلام کتنا نرالا ہے۔ بات یہی ختم ہے، بات یہی ختم ہے کہ اللہ کی عظمتوں کی دلیل محمد عربی ہے اور محمد عربی کی عظمتوں کی دلیل قرآن کریم ہے۔ حضور علیہ السلام کا زندہ اور موجود اگر کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لے۔ حضور کا یہ زندہ معجزہ ہے، حضور کا ہماری نظروں کے سامنے بہت بڑا معجزہ ہے۔ عزیزان محترم، ذرا دیکھیں بسم اللہ شریف کی برکتیں کتنی ہیں، ذرا دیکھیں۔ صاحب تفسیر روح البیان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت یعنی اس کی تفسیر کرتے، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر حضور نے فرمائی، کس کی سیر فرمائی؟ جنتوں کی سیر فرمائی، تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ کی۔ کتنی؟ 4 ندیاں، نہریں حضور نے جنت کی جب سیر کی سفر معراج میں۔ اور آپ جانتے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو معراج کے سفر میں اپنے دیدار کے لیے بلایا تھا، تو پھر جنت کے نظارے کیوں کرائے؟ جنت کیوں دکھائی؟ اس لیے دکھائی کہ جنت کا جو مالک ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ تیری ملکیت کتنی نرالی ہے، کیونکہ جنت کے مالک ہمارے آقا ہیں۔ اور ہوتا ہے نا کہ جب ایک کاریگر، ایک بنانے والا مکان جب مکان کو بنا لیتا ہے تو اس کی خوبصورتی کو اس کے مالک کو دکھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کو تیار کیا اپنے حبیب کے لیے، پھر سفر معراج میں اس جنت کے نظارے بھی کرائے۔ اے محمد دیکھو، تمہاری خاطر ہم نے جنت کو بنایا، یہ جنت کتنی نرالی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں 4 نہریں دیکھی۔ کتنی نہریں؟ 4۔ پہلی نہر جو تھی وہ پانی کی تھی، دوسری نہر دودھ کی، تیسری شراب طہور کی اور چوتھی شہد کی۔ یہ 4 نہریں میں نے جنت میں ملاحظہ کی۔ جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ نہریں کہاں سے آ رہی ہے؟
جب حضور نے جنت کے اندر یہ 4 نہریں دیکھی، پانی کی، دودھ کی، شراب طہور کی اور شہد کی، جب یہ دیکھی ندیاں، نہریں دیکھی، تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، حالانکہ میرے آقا جانتے ہیں، جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی، یہ کہاں سے بہ رہی ہے، کہاں سے آ رہی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے خبر نہیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ جو قریب تھا، اس نے کہا کہ ان 4 نہروں کا چشمہ میں دکھائی دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کو جبرائیل کو ایک جگہ لے جایا گیا، وہاں ایک درخت تھا کہ جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ عمارت تھی، ایک محل تھا اور اس پر دروازہ تھا، اور اس دروازے پر کیا لگا ہوا تھا؟ تالا لگا ہوا تھا، تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی۔ ایک محل تھا، اس کے اوپر دروازہ، اس پر تالا، اور اس کے نیچے سے جو ہے یہ 4 نہریں، پانی کی، دودھ کی، شراب طہور کی اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی۔ نیچے سے 4 نہریں نکل رہی تھی، تو ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ حضور نے کہا کہ اس کا دروازہ تو کھولو۔ تو فرشتے نے عرض کیا کہ اس دروازے کو ہم کیسے کھولے؟ اس دروازے کی چابی تو آپ کے پاس ہے، اس دروازے کی، اس تالے کی چابی تو آپ کے پاس ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا؟ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس دروازے کی، اس تالے کی چابی ہے۔ حضور علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت پڑھ کر جیسے ہی تالے کو ہاتھ لگایا، تالا کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہے اور ہر ستون پر لکھا ہوا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ذرا دیکھیں، فرمایا گیا کہ بسم اللہ کی میم سے، جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے ستونوں پر، اس میں سے بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر جاری ہے۔ اللہ یعنی بسم اللہ میں جو لفظ اللہ ہے، کلمہ جلالت ہے، اللہ کی ہاں سے جو ہے دودھ کی نہر نکل رہی ہے، رحمان کی میم سے شراب طہور کی نہر نکل رہی ہے، اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر نکل رہی ہے۔ اور اندر سے آواز آئی، اے محبوب، آپ کی امت سے جو شخص بسم اللہ کی تلاوت کرے گا اسے قیامت کے دن یہ 4 نہریں عطا کی جائے گی۔ اب مجھے ذرا بتاؤ کہ جس کلام اللہ کی بسم اللہ کا جب یہ عالم ہے، تو ذرا سوچئے اللہ کی اس کلام قرآن کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کریم نے ہی اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قیامت تک بڑے بڑے ظالم آ جائیں گے، بڑے بڑے قرآن کے منکرین آ جائیں گے، اور کبھی کبھی تو حیرت کرتے جب دنیا کو دیکھتے اور میڈیا کو دیکھتے ہیں، ارے دنیا میں اتنی کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، لیکن ہم نے کسی بھی کتاب کو جلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک ہی قرآن ایسا ہے کہ جس کو جلایا جا رہا ہے۔ کسی بھی کتاب کو گندگی کی جگہ پر پھینکتا ہوا ہم نہیں دیکھتے لوگوں کو۔ بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے کلچر کے ماننے والے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، بائبل ہیں، ذرا دیکھیں بہت ساری کتابیں اس دنیا میں موجود ہیں کہ جس کو بڑے پیمانے پر مانا جاتا ہے، لیکن نہ کوئی کسی کو جلا رہا ہے، نہ پھینک رہا ہے، نہ کسی کا کوئی ویرودھ کر رہا ہے، نہ انکار کر رہا ہے۔ ایک قرآن ہی ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا کے عیسائی، پوری دنیا کے یہودی، پوری دنیا کے منکرین قرآن اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ بس یہی بات ہمیں بتا دے رہی کہ اللہ کا یہ قرآن کتنی عظمت والا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے اسی کا سب سے زیادہ ویرودھ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب تک قرآن ہے تب تک ہم کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن بات یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کو لوگ لاکھ جلائیں، لاکھ پھینکنے کی کوشش کریں، لاکھ دبانے کی کوشش کریں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کی یہ ظالم بادشاہ کی اوقات کیا ہے۔ بڑے بڑے فرعون آ گئے، بڑے بڑے بادشاہ حکمران آ گئے کہ جو قرآن کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن آج بھی انہوں نے لاکھ مٹانے کی کوشش کی، لیکن آج بھی گھروں گھروں کے اندر قرآن نظر آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اور یہ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر پڑھ لیں،
کسی بھی کتاب کو اٹھا کر پڑھ لیں. حضور کی باتوں کی بات نہیں کر رہا، بے شک حضور کی باتیں نرالی ہیں، لیکن میرے عزیز ساتھیو دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھ لیں، ایک بار پڑھو گے آپ کا جی بھر جائے گا کہ اب دوسری بار پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. صبح سے لے کر شام تک 5 نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھی جاتی ہے، لیکن مومن کا دل مچلتا جا رہا ہے. ذرا دیکھو اس کی لذت کتنے نرالی ہے. جتنی بار مومن قرآن کی صرف سورہ فاتحہ کو سنتا ہے اس کی لذت اور بڑھتی جاتی ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا مقام ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، لیکن آج بات یہ ہے کہ جو قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں، جو اللہ کا کلام قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ قرآن سے بہت دور ہے. آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو تقریباً 95% لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن پڑھنا صحیح سے آتا ہی نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے آج کل حالات کیا ہے؟ یہ ظالم کتے کئی سالوں سے سازش کر رہے ہیں کہ قرآن کے احکامات کو تبدیل کی جائے. طلاق کا مسئلہ آیا، یہ قرآن کے اوپر جو ہے انہوں نے قرآن کے حوالے سے مقابلہ کیا. پھر جو دیکھے ایک خبیث کھڑا ہوا تھا جہاد کی آیتوں کو لے کر، اس کے حوالے سے حملہ کیا گیا. آج کل ایک مووی آ رہی ہے جس کا نام ہے ہم 2 اور ہمارے 12. اس میں کلم کھلا معاذ اللہ رب العالمین قرآن کی آیتوں کو الگ طریقے سے پیش کیا گیا، اور قرآن کے حوالے سے ان آیتوں کو موویز میں دکھا کر، پکچر میں دکھا کر قرآن کی آیتوں کی نفرت سینے میں پیدا کی جا رہی ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے آج مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں. ہمارے دین پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، ہمارے قرآن پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، لیکن آج اسی طرح ہم غفلتوں کی چادر کو اپنے آپ پر اوڑے ہوئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. میرے عزیز ساتھیو، اگر آپ کے اندر غیرت ہے، ایمانی غیرت ہے، اور اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، اللہ کا بندہ، محمد عربی کا امتی کہہ رہے ہو، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو موویز، حالانکہ ہمارا دین ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم گندی فلمیں دیکھیں، موویز دیکھیں. ہماری شریعت، ہمارا دین ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا. ہمارے یہاں موویز نہیں ہے، ہمارے یہاں موویز اور ٹیلر نہیں ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ شخصیتیں ہیں. ہمارے لیے سیرت، ہمارے یہاں سیرت ہے. ہمارے یہاں غوث پاک کی سیرت ہے، ہمارے یہاں غریب نواز کی سیرت ہے، ہمارے یہاں مخدوم سمنانی کی سیرت ہے، ہمارے یہاں محمد عربی کی سیرت ہے. ہمیں یہ دنیا کے لٹیروں کی بیوی موویز دیکھ کر اس پر اپنے آپ کو چلانا نہیں ہے، ہمیں حضور کی سیرت پر اپنے آپ کو چلانا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی مسلمان اس میں ملوث ہیں، گرفتار ہے. عزیزان محترم، یہ موویز آ رہی ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے. اگر آپ کو اللہ نے غیرت عطا کی ہے، غیرت ایمانی ہے، کچھ بھی ایمانی غیرت آپ کے اندر ہے موجود، تو اس کا بائیکاٹ کریں. اور بائیکاٹ یہ نہیں کہ بس سوشل میڈیا پر آپ نے سٹیٹس رکھ دیا تو ہم نے کر لیا. نہیں، ہمیں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے، اور ہمیں قرآن کا صحیح مطلب اور معنی اپنے بچوں تک پہنچانا ہے. یہ لوگ کیوں موویز میں آ کر قرآن کی جو ہے اس آیتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عورت ایک مرد کی کھیتی ہے، اس حوالے سے معاذ اللہ رب العالمین کس طرح کا ذہن دیا گیا لوگوں کو اس موویز کے ذریعے. عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھیں، یہ موویز کے ذریعے قرآن کی آیتوں کو رکھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کر رہے ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اگر عورت کو سب سے زیادہ اگر کسی دین نے عزت دی ہے تو اس دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے. عورت کو جس نے حقوق دیے ہیں وہ محمد عربی کی ذات ہے. اب کیا سمجھتے ہیں؟ چتا کے پر اس عورت کو جلا دیا جاتا تھا زندہ، اسی عورت کو مٹی کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا. عورت کے ساتھ سب سے زیادہ کھلواڑ مذہب باطنہ نے کیا، لیکن محمد عربی نے آ کر عورت کو کتنی عزت عطا فرمائی. لوگ جنت کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، حضور نے عورت کو اتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے کہ اگر عورت ماں بن جاتی ہے اس کے قدموں تلے جنت کو ڈال دیا گیا ہے.
ذرا دیکھیں یہ عورت کو عزت اسلام نے عطا کی ہے، تو اس موویز کا کھلم کھلا بائیکاٹ کریں اور اپنے آپ کو ان بے حیائی موویز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں، یہ ایکس مسلم نام کا فرقہ جو مرتد ہیں، جو مذہب اسلام کے حوالے سے، قرآن کی آیتوں کے حوالے سے، حضور کی حدیثوں کے حوالے سے اس گودی میڈیا پر آ کر بکواس کر رہا ہے، ان کو نہ سنیں۔ ہم نے سننا ہے ہمارے علماء حق کی باتوں کو، چاہے لوگ ہمیں جتنا گمراہ کرنا چاہیں، ہم نے انشاءاللہ مولا تعالیٰ گمراہ ہونا نہیں ہے، ہمیں حق کی راہ کا متلاشی رہنا ہے اور اسی پر چلنا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی